السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں ESQ لائیو۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایک بار پھر امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے، اور ان کا جو دورہ ہے وہ انتہائی اہم اہمیت اختیار کر چکا ہے، اہم نوعیت کا دورہ ہے کہ جب پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر چلے گئے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون نے کل جلال پور جٹا میں جو جلسہ کیا ہے اس کے اندر کچھ جو میڈیا کی رپورٹیں ہیں کہ جلسہ کامیاب رہا، اور کچھ کی ہے کہ جلسہ ناکام ہو گیا۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کی تقسیم کے اندر بھی کافی جو ہے وہ لڑائیاں سننے میں آ رہی ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ سٹل جو ہے وہ میاں نواز شریف کو جو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ تیسری بار وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکا تو وہ آگے چل کر کیا کرے گا۔ اس کے علاوہ جو عمران خان دور کے سابق وزیر خزانہ تھے شوکت ترین، انہوں نے سینٹ کی نشست سے بھی استعفیٰ دے دیا اور PTI سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اور کل جو ہے وہ اپنا عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ حسب سابق سینئر جرنلسٹ عمر فاروق صاحب موجود ہیں۔ عمر فاروق صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، اور اس وقت جب پاکستان میں جو ہے وہ الیکشن کی آمد ہے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں، بلکہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے ناظرین بھی اور آصف صاحب۔ اچھا دیکھیں آصف صاحب، پہلے تو وضاحت میں کر دوں کہ یہ جو الیکشن کے شیڈول کے حوالے سے جو آیا ہے، جو الیکشن شیڈول، یہ اس حوالے سے جو خبریں آئی ہیں یہ خبریں فیک ہیں۔ اس پہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اپنا وضاحتی اور تردیدی پورا وضاحت نامہ جاری کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک کوئی الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں کیا ہے۔ جو بھی رپورٹ اور خبریں چل رہی ہیں وہ فیک ہیں اور غلط ہیں۔ اچھا، اب اس میں الیکشن چونکہ ڈیٹ 8 فروری ہے، اور الیکشن کمیشن نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ ہم 54 دن پہلے الیکشن شیڈول جاری کر سکتے ہیں، تو ابھی میرے خیال میں 4-5 دن ہے اس میں، وہ 10 دن بھی ہیں، تو وہ الیکشن شیڈول ابھی تک نہیں آیا ہے۔ یہ ایک ان کی وضاحت ہے، کیونکہ اس حوالے سے جو خبریں چلائی گئی اس حوالے سے بہت سارا وہ لوگوں میں شش و پنج پائے گئے، اور پھر ظاہر سی بات ہے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ واقعی شیڈول جاری ہو گیا نہیں ہو گیا۔ دوبارہ اب جو یہ فیک نیوز کا ہمارا مسئلہ ہے، جو میں نے 2 پروگرام پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں فیک نیوز بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو چیک کرنا اور اس پہ باقاعدگی سے اس کی تحقیقات کر کے وہ خبر دینا، یہ اب ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی رواج نہیں رہا۔ وہ جس کے منہ میں آیا، جیسے آیا، جس طرح آیا، جہاں سے آیا وہ خبر چلا رہا ہے، کوئی تصدیق نہیں ہے، کوئی تردید نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کسی نے کہا نہیں کہا، بس وہ چل رہی ہے اور وہ چلا رہے ہیں۔ اب دوسری بات کی طرف آتا ہوں، جو آرمی چیف جو ہمارے پاکستان جنرل عاصم منیر صاحب جو امریکی دورے پر روانہ ہوئے اعلیٰ سطحی وفد کے افراد، اس حوالے سے ISPR نے مختصر سی ایک خبر جاری کی ہے کہ وہ امریکہ میں سول حکام سے اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ٹھیک، تو آپ یاد رکھیں کہ ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال پورا 1 سال ہو گیا ہے عاصم منیر صاحب کی تقرری کو چارج دیے ہوئے۔ جی، اس اوپن یہ تاثر ہوتا تھا اور یہ پایا جاتا تھا کہ ہمارا جو بھی آرمی چیف آتا ہے وہ سب سے پہلے امریکہ کا دورہ کرتا ہے جی، اور وہاں سے پھر اس کی منظوری ہوتی ہے، پھر وہ آگے چلتا ہے۔ تو عاصم منیر صاحب نے اس تاثر کو یکسر غلط ثابت کیا ہے، کیونکہ ان کی جو تقرری ہوئی تھی گزشتہ سال 28 نومبر کو جی، انہوں نے اس کے بعد جو سب سے پہلا دورہ کیا تھا وہ سعودی عرب کا دورہ تھا جی، اور اسی دوران وہ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف دورے کیے ہیں، انہوں نے چین کا دورہ کیا ہے، انہوں نے سعودی عرب کے 2-3 وزٹ کیے ہیں، انہوں نے دبئی کا دورہ کیا ہے جی، امریکہ کا ان کا پہلا دورہ ہے اور پورے سال بعد وہی دورہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو ایک تو وہ تاثر جو پروپیگنڈا نہیں، دورے کا مقصد کیا؟ چلو دورہ تو ظاہر ہے یہ تو
جو آرمی چیفز ہیں دورے تو ظاہر ہے کرنے پڑتے ہیں, باہر ملکوں میں جانا پڑتا ہے, لیکن اس وقت جو حالات ہیں جب کہ پاکستان میں الیکشن ایک طرف ہونے جا رہے ہیں اور آرمی چیف چونکہ پاکستان کی ایک مین پاور ہیں, تو وہ ان دنوں امریکہ کے دورے پر گئے ہیں. مسئلہ اصل یہ ہے جانا کا, چلو یہ تو دورے تو ہوتے رہتے ہیں نا. ایس پی آر کی وجہ سے تو جو آئی ہے وزارت یا جو خبر آئی ہے اس میں تو کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے جی جس کو وہ ایک روایتی دورہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک گئے ہیں اس میں, اور یہ شیڈول دورہ ہے, کوئی ایسا غیر روایتی دورہ نہیں ہے. ہاں اب جو حالات ہیں ہمارے خطے کے خاص کر کے افغانستان سے امریکی کے انخلاء کے بعد اور افغانستان میں ایک حکومت قائم ہونے کے بعد اور ہماری طرف سے افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالنے کے بعد یہ ایک خصوصی بڑی اہمیت کی حامل ہے صورتحال کہ اس وقت جو ٹی ٹی پی کی طرف سے ملک میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی طرف سے ایک سخت رد عمل آیا ہے افغان حکومت کے خلاف, اور جو اس کے بعد ایک آپریشن کیا گیا کہ غیر ملکیوں کو یہاں سے نکالا جائے. ایک تو یہ خطے کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے یہ ہے. دوسرا ظاہر سی بات ہے ہمارے انڈیا کے ساتھ کچھ معاملات ہیں, کچھ چیزیں ہیں, مسئلہ کشمیر ہے, اس حوالے سے انڈیا میں بھی اگلے سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ہمارے ہاں بھی اگلے سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جی اب ان الیکشن سے پہلے یا ان الیکشن کے بعد کیا ماحول بنتا ہے, کیا حکومتیں بنتی ہیں, کیا ترجیحات ہوتی ہیں ان کی, تو یہ بھی دیکھی جائے گی صورتحال میں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے جی اس وقت فلسطین کا ایشو ہے, وہاں پہ جو گزشتہ 2 ماہ سے تقریباً 60 دنوں سے زائد ہو گئے ہیں, وہاں ایک ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے اور وہاں پہ نہتے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. اور آج آپ جہاں بیٹھے ہیں برطانیہ میں, وہاں لاکھوں انسانوں کا ایک بہت بڑا احتجاج بھی ہوا ہے اور پوری دنیا سے احتجاج ہو رہا ہے. وہاں اس میں یہ دیکھیں کہ کل سلامتی کونسل نے متحدہ عرب امارات نے ایک قرارداد پیش کی انسانی حقوق کے نام پہ کہ یہ جنگ بندی ہو, بمباری روکی جائے, تو 13 ممالک نے اس کی حمایت کی, برطانیہ غیر حاضر رہا, امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کیا. تو بڑے یہ ایک جو اس حوالے سے یہ صورتحال ہے فلسطین, یہ ایشوز بھی ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو معاملات ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہیں, ورلڈ بینک کے ساتھ ہیں, قرضوں کے, اور پاکستان کا جو اسٹریٹجک ایک امریکہ کے ساتھ الائنس رہا ہے ماضی میں, خاص کر کے افغان جنگوں میں, اس حوالے سے بھی. تو یہ بے شمار ایشوز ہیں جن پہ میرے خیال میں بات چیت ہوگی, مشاورت ہوگی, اور دیکھا جائے گا کہ امریکہ آئندہ سالوں میں پاکستان کے ساتھ کہاں تک, اور پاکستان امریکہ کے ساتھ کہاں تک چل سکتا ہے, کیسے چل سکتا ہے, اور اس کی کیا نوعیت ہوگی اس سارے معاملے کی. اور اس تمام ایشوز میں, اس تمام معاملات میں ہماری ملک کے آئندہ کے الیکشن, ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک اہم موضوع ہے, اور آئندہ سال اس الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں ایک تبدیلی آنی ہے اور وہاں کی ایک حکومت آنی ہے, تو وہ اس کی حکومت کی کیا ترجیحات ہوں گی یہ بھی ہوگی. اور پاک فوج کی جو پیشہ ورانہ تربیت ہے, یا اس وقت پاک فوج کا جو اندرونی سسٹم ہے یا بیرونی جو ان کی خدمات ہیں, یہ سب وجہ سے میرے خیال میں بے شمار ایشوز ہیں جن پہ وہ بات ہوگی. اور اس پہ جو تفصیلی جو اگر کوئی اعلامیہ اگر آیا ہے اس پی آر کی طرف سے تو ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. لیکن اس میں الیکشن کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس سارے معاملے میں الیکشن جو ہے وہ کوئی زیر بحث نہیں ہوگا امریکہ میں کہ جی امریکہ کا اس ایشو سے کیا لینا تھا نا. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا, کل مسلم لیگ نون نے ایک جلال پور جٹا میں جو مریم نواز نے جلسہ بھی کیا ہے, اور کچھ جو سیاسی شخصیات ہیں جو تبصرہ نگار ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ جلسہ ناکام ہو گیا, کچھ کا کہنا ہے کہ جلسہ کامیاب رہا ہے, اور بے شمار جو ہیں وہ. لیکن اصل جو بات یہ ہے کہ اگر الیکشن اتنے قریب آ چکے ہیں اور میاں نواز شریف جو ہے وہ اس وقت بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو پرانے زخم ہیں وہی دوبارہ جو ہے ان کو کھاڑ رہے ہیں کہ جی وہ 91 میں کس طرح میری حکومت کو گرایا گیا, فلاں سن میں کس طرح میری حکومت کو گرایا گیا. لیکن جو اس وقت کیونکہ ان پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لاڈلے کا الزام لگتا جا رہا ہے, وہ ابھی تک اس کو بھی کلیئر نہیں کر پا رہے کہ آیا واقعی وہ لاڈلے ہیں یا نہیں ہیں. جو سابقہ لاڈلے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ مسلم لیگ نون نے اپنی باقاعدہ الیکشن مہم شروع کر دی ہے, چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے.
انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا ہے. جلال پور جٹا میں جلسہ ہوا, اسی طرح مختلف حلقوں میں چھوٹے موٹے جلسے اور کارنر میٹنگ کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے. ٹھیک. اس سے قبل یہ جلسہ کیا, میں اس کی طرف آتا ہوں واپس. جی. اس سے قبل مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو, آپ کو پتا ہے, ماڈل ٹاؤن میں. تو یہ مسلم لیگ نون واحد جو جماعت ہے اس وقت جو اپنے ٹکٹ فائنل کر رہی ہے. بالکل. انہوں نے بہت سارے حلقوں میں لوگوں کو ٹکٹ, لیکن ٹکٹوں کے معاملے پر بھی کافی اختلافات کی خبریں چل رہی ہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ اب ہر حلقے میں مسلم لیگ نون کے پاس 2 سے 3 یا 4, بعض جگہوں پہ 4 امیدوار بھی موجود ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیگر پارٹیوں سے واپس نون کی طرف آ رہے ہیں, یہ بھی بات ہے. اور تیسری یہ ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد نون کرنے جا رہی ہے, اس پہ بھی ظاہر سی بات ہے انہیں کچھ قربانیاں دینی پڑے گی. تو یہ اختلافات تو ہوں گے, یہ تو اس الیکشن کا گیم کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن میں جو کہنے والا تھا بات کہ مسلم لیگ نون واحد اس وقت جماعت ہے جو اپنے ٹکٹ فائنل کرنے جا رہی ہے, اپنے لوگوں کو جو ان کو ٹکٹ دے رہا ہے انہیں ان کو گرین سگنل دے رہی ہے. جن حلقوں میں کوئی اختلاف ہے یا جہاں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے یا کہیں دیگر جماعتوں سے اتحاد ہونا ہے, ان ٹکٹس کو وہ روک رہے ہیں. باقی جہاں ان کا نون لیگ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہاں وہ خود لڑیں گے الیکشن, اور ان کے پاس ایک مضبوط کینڈیڈیٹ موجود ہے پنجاب میں خصوصاً صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں, تو وہاں پہ وہ ان لوگوں کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ یہ آپ کا ٹکٹ فائنل ہے, آپ تیاری کریں. جو ہی الیکشن شیڈول آئے گا ہم جلسے شروع کر دیں گے, اور ان جلسوں میں پھر آپ کی کارکردگی اور آپ کی پاور شو آپ کو دکھانا ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جلسہ تو کیا, کامیاب یا ناکام, اس سے جلسے سے قبل میاں نواز شریف نے ابھی تک کوئی ایکٹیویٹی نہیں دکھائی. تو میاں صاحب ابھی صف بندی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے وہ چودھری شجاعت حسین کے پاس گئے چل کر, اور یہ کوئی ملاقات ان کی 20-22 سال بعد ایک ملاقات تھی, 14 سال بعد. یہ آخری ملاقات, یہ ان کی آخری ملاقات میرے خیال میں وہ 1998 میں, اس سے پہلے ہوئی تھی آخری ملاقات, 25 سال تقریباً ان کو ہو گئے. جی. تو وہ اس ملاقات کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی, اور یہ اس ملاقات کا ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو نتیجہ نکلنا ہے. اب وہ کن سیٹوں پہ ان کی بات چیت ہوئی ہے, کہاں ہوئی ہے یہ بھی جلد پتہ چل جائے گا. کتنی سیٹیں نون لیگ کاف لیگ کو دے رہی ہے, کہاں اتحاد کر رہی ہے, کہاں نہیں کر رہی, یہ بھی میرے خیال میں مسلم لیگ نون نے اور مسلم لیگ کاف نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مل کے الیکشن لڑیں گے. یہ بھی. دوسری طرف شہباز شریف نے جو استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ رہنماؤں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ بھی کچھ مذاکرات کیے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ان کی طرف سے بھی جو کچھ ان کے سامنے کوئی لسٹ آئے گی دونوں طرف سے کہ ہم ان سیٹوں پہ لڑنا چاہ رہے ہیں, ہم ان سیٹوں پہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی میرے خیال میں فائنل ہو جائے گا. اس سے قبل آپ نے دیکھا تھا کہ مسلم لیگ نون نے سندھ میں MKM اور GDA کے ساتھ بھی اتحاد بنایا ہے, اور بلوچستان میں پاک پارٹی کے ساتھ بنایا, اور اس سے پچھلے ہفتے ہی ان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی تھی, ان کے ساتھ بھی KP میں کوئی اتحاد کی صورت اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت ہو رہی ہے. ٹھیک. تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے جو قائد میاں نواز شریف ہیں وہ اس حوالے سے پہلے اپنی سربردی مکمل کر رہے ہیں کہ ہم نے کہاں لڑنا ہے, کہاں ہم نے سیٹیں چھوڑنی ہے, کون سی جماعت سے اتحاد کرنا ہے, کون سی سے نہیں کرنا. تو وہ یہ سب بندی مکمل کرنے کے بعد میرے خیال میں الیکشن مہم پہ نکلیں گے, اور اس وقت تک شاید الیکشن شیڈول بھی آ جائے. تو اب جہاں تک یہ بات ہے جلسوں کی, تو جلسے چھوٹے بھی ہوں گے, بڑے بھی ہوں گے, کامیاب بھی ہوں گے, ناکام بھی ہوں گے. اب شروع ہو گیا ہو رہا ہے چونکہ سلسلہ الیکشن شیڈول کے قریب آتے آتے جلسوں کا چونکہ ایک بات عمر فاروق صاحب, ایک بات ہے کہ مریم نواز جب پہلے جلسے کرتی تھی تو بڑے کامیاب جلسے ہوتے تھے, لیکن اس طرح کا وہ جوش و خروش جو مریم نواز کے جلسوں میں دیکھنے میں آتا تھا وہ جلال پور جٹا میں نظر نہیں آیا. اصل دیکھیں جلال پور جٹا کا جو جلسہ تھا وہ 1 یا 2 حلقوں کا جلسہ تھا, اور ظاہر سی بات ہے وہاں کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے جو امیدواران ہیں جن کو گرین سگنل ملا ہوگا انہوں نے اپنے پہلا پاور شو کیا ہوگا. تو پہلے جو جلسے ہوتے تھے وہ ضلع کی ڈویژن کی حد تک ہوتے تھے, مختلف حلقوں سے لوگ آتے تھے, تو اس لیے وہ ایک ملا جلا تھا, اس میں رد عمل ہوتا تھا, ایک ڈویژن سے دوسرے ڈویژن میں بھی لوگ چلے جاتے تھے, جو 4 حلقوں کے لوگ بھی مل جاتے تھے. تو یہ چونکہ حلقہ وائز میرے خیال میں انہوں نے جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے, تو اس میں یہ اسی طرح کا رجحان رہے گا. اور ابھی مہم میں کوئی اتنی تیزی نہیں آئی, ابھی تو ابتدا ہے, لیکن یہ جو وقت گزرتا جائے گا ہر جماعت کامیاب جلسے نہیں کرے گی, ناکام نہیں کرے گی. میں نے آپ کو کہا کہ پیر نے جیسے بلاول بھٹو کا ایک جلسہ تھا, اور آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی, وہ اس میں بھی کچھ لوگوں کی خاص شرکت نہیں تھی. تو یہ سلسلہ اب چلے گا, کہیں جلسے بڑے ہوں گے, کہیں چھوٹے ہوں گے,
لیکن اصل فیصلہ ہوگا کہ جب میاں نواز شریف نکلیں گے جلسوں کے لیے تو وہ جلسے بڑے معنی خیز ہوں گے کہ وہ کتنے لوگ اس میں آتے ہیں، ان کے بیانیے کو کتنے قبول کرتے ہیں اور کتنے لوگ اس کے میں شرکت کرتے ہیں، وہ اصل مہم ہوگی اور اس میں اصل دیکھا جائے گا پاور شو کو. تو یہ جلسوں سے پہلے مریم نواز کا میرے خیال میں یہ ایک مومنٹم بنانا ہے، ایک ماحول بنانا ہے اور یہ اس کی ساری ریہرسل ہے. اچھا، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جو 3 بار وزیر اعظم بن کر ناکام ہو چکا ہے وہ چوتھی بار بن کر کیا کرے گا، کیا خدمت کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے گرم تار پکڑی ہوئی ہے اور آصف زرداری نے ٹھنڈی تار. تو وہ انہوں نے کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ وہ ایک جو باپ ہے وہ ٹھنڈے ماحول میں اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سیاست کرے گا، جو بیٹا ہے وہ گرم مزاج کے ساتھ سیاست کرے گا. تو بلاول بھٹو کا جو ٹارگٹ ہے وہ جسٹ ایک جماعت ہے اس وقت. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے وہ ان کے ٹارگٹ ایم کیو ایم بھی کبھی ہوا کرتی تھی، کبھی ان کی ٹارگٹ پی ٹی آئی بھی ہوا کرتی تھی، کبھی ان کے ٹارگٹ کوئی مذہبی جماعتیں بھی ہوا کرتی تھی جیسے جماعت اسلامی سندھ کی حد تک. لیکن آج کل ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے اور وہ نون لیگ اور میاں نواز شریف ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جو حکومت بن رہے جا رہی ہے یا کہیں سنگن ہو رہی ہے کہ وہ حکومت میاں نواز شریف کی بن رہی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے ٹارگٹ پہ ایک بڑا ٹارگٹ رکھ لیا ہے. کیونکہ وہ ایک ایسا بیانیہ ہے جس کو پی ٹی آئی کے جو حامی وہ بھی سننا چاہتے ہیں اور اس کو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی سننا چاہتے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جاوید لطیف جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں انہوں نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس بلاول بھٹو کی گفتگو کو ان کے والد اہمیت نہیں دیتے تو ہم کسی بھی اہمیت دیں. جس دن زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کی گفتگو کی اہمیت دے دی تو ہم بھی پھر جواب دیں گے. اچھا، یہ انہوں نے کہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. اچھا، 190 ملین کا جو معاملہ ہے پاؤنڈ کا، عمران خان صاحب کے خلاف کچھ خبریں ہیں کہ ان کی کابینہ کے 3 جو وزیر ہیں وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں، جبکہ ندیم افضل چند جو ہے انہوں نے آج اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دوں گا. دیکھیں، ایک تو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو قصہ ہے یہ القادر ٹرسٹ کیس کے ساتھ اس کو ملک کر کے مطلب وہ دونوں میں یکساں کر کے دیکھا جائے گا کہ وہ جو برطانیہ سے لائے گئے تھے اور اس کو فیور کی گئی تھی ملک ریاض صاحب کو، اس کے ذریعے سے انہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے وہاں بھیجے تھے اور پھر وہاں سے یہ انہوں نے واپس لے کے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جو ملک صاحب کیس ہے. اور اس کی منظوری کابینہ سے لی گئی اور اس وقت خبریں یہ تھی کہ یہ کابینہ سے بند لفافے میں خان صاحب نے منظوری لی تھی اور یہ لہرا کے کہا تھا کہ یہ جو ایک میرے پاس لفافہ ہے آپ لوگ اس پہ مجھے اجازت دیں کہ میں فیصلہ کروں. تو کابینہ کے لوگوں نے اس پہ اجازت دے دی تھی اس وقت. لیکن اب چونکہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو معاملہ تھا اتنا سادہ نہیں تھا، اس میں بہت سے لوگوں نے اس وقت اختلاف کیا تھا اور خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ کھولا جائے اور کیا ہے. اور جب پتہ چل لوگوں کو کہ یہ کوئی اس طرح کا کیس ہے تو کچھ لوگوں نے اس وقت مخالفت کی تھی، لیکن وہ مخالفت اس وقت دب کے رہ گئی تھی. اب زبیدہ جلال جو ان کی جی ڈی اے سے تھی میرے خیال میں باپ پارٹی سے اور وہ وزیر تھی، انہوں نے تو اس پہ گواہی دینے کو تیار ہو گئی ہیں. اور میرے خیال میں فواد چودھری کا نام بھی ہے اور افضل چند صاحب کا بھی نام ہے، کچھ اور لوگ بھی ہیں. ظاہر ہے کابینہ میں بہت سارے لوگ اس کو چھوڑ گئے، کابینہ کے ان کے جتنے کئی ارکان ہیں وہ اس پہ گفتگو کریں گے. تو یہ اتنا کوئی میرے خیال میں بلکہ پرویز خٹک صاحب کی جو کل کی پریس کانفرنس ہے انہوں نے کہا کہ جو اسمبلی توڑنے کا جو فیصلہ تھا وہ عمران خان کا ذاتی فیصلہ تھا، ہم اس وقت بھی اس کی مخالفت کرتے رہے. جی یہ تو اس وقت بھی خبریں آئی تھی نا، یہ اس وقت بھی دیکھیں پرویز الہی نے تو آخر وقت تک پنجاب حکومت کے اسمبلی توڑنے سے ان کو روکا کہ یار یہ نہیں، اس سے ہمیں نقصان ہوگا. اور اسی طرح کے پی میں یہ جو پرویز خٹک اور ان کا جو گروپ تھا وہ بھی آخر وقت تک یہ خان صاحب کو باور کرتا رہا کہ یہ ہمیں اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے، اس سے ہمارے لیے مشکلات بڑھیں گی. تو یہ اس وقت اختلاف رائے موجود تھا اور اب یہ لوگ ظاہر اس کا اظہار کر رہے ہیں. اس وقت بھی ان لوگوں نے چونکہ اظہار تو نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے اپنا جو مدعا تھا یا اپنا جو اختلاف تھا وہ خان صاحب کے سامنے بیان کیا تھا. اور بعد میں
खान साहब ने कहीं किसी मजलिस में उसको तस्लीम किया कि ये जो लोग असम्बलियाँ न तोड़ने का मशवरा दे रहे थे वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि हमें असम्बली में रह के जो हम मजामत कर सकते थे या जिस तरह मुश्किलात पैदा कर सकते थे तो वो ज़्यादा बेहतर था। खैर क्योंकि हमको मामला गुजर गया तो परवेज खट्टर ने तो ये भी कहा कि मुझे वजीर दाखिला बनाने का वादा किया गया था, नहीं बनाया गया, फिर मुझे सदर की पेशकश की गई जो मैंने इनकार कर दिया। तो अब तो बहुत सारे लोग इस पे बोलेंगे, वो खान साहब के खिलाफ तो अब तो नया पे दौरे वक्त खुलेंगे और जाहिर की बात आपको पार्टी चेयरमैन भी नहीं रहे और एक आम वर्कर जो था वो पार्टी चेयरमैन है, तो खान साहब के पास तो अब वो इख्तियारात भी नहीं रहे जो कि पार्टी चेयरमैन की हैसियत से थे। अब उनकी जमात से भी लोग बोल सकते हैं, तो ये तो आएंगी चीजें, लोग वादा भी बनेंगे। नदीम अफजल चंद का जो मामला है जी वो भी इस पार्टी में शामिल हो गए। मेरे ख्याल में नदीम अफजल चंद के लिए बड़ा मुश्किल होगा कोई वादा माफवा बनना, और वो इस तरह सूखे पे शायद वादा माफवा ना बने, और क्योंकि वो सबसे पहले इस केस में और इसके बाद मेरे ख्याल में वो काबीना से अलग हुए थे और उन्होंने खिलाफ किया था, और वो भी उम्र को मामले खुसूसी थे क्योंकि वो इलेक्शन हार गए थे 18 का। तो नदीम अफजल चंद चूंकि पार्टी की पॉलिसी पे चलेंगे वो शायद इसमें नहीं बने, लेकिन बाकी जो लोग थे फवाद चौधरी हैं, ये परवेज खट्टर, अच्छा ये शौकत तरीन साहब आ जाएंगे। जो शौकत तरीन साहब थे साबिक वजीर खजाना, उन्होंने भी जो है वो इस्तीफा दे दिया है, इसकी क्या वजह बनी है? बस जड़ का मौसम है जी, अब तो कौन रहता है इसके घेरे जुल्फ के सर होने तक। मसला ये है कि शौकत तरीन साहब के ऊपर तो बड़े संगीन केसेस बन सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा वो जो उनके केसेस है, वो केस है वो IMF के हवाले से, जब उनकी ऑडियो कॉल लीक हुई थी और उन्होंने पंजाब और KBC के फलाना को कॉल करके ये कहा था कि आप लोग इसमें इसके अपने IMF से रब्ता करें और बताएं कि हम इसमें शामिल नहीं है, और मतलब उस IMF के साथ जो डील होने जाते हैं कि मुश्किल वक्त में उसमें रखना डालने की उन्होंने कोशिश की थी, और वो उनकी ऑडियो कॉल पकड़ी गई थी, और उस पर तो वो बाकायदा उस वक्त मौतें आई थी कि इस पर मुकदमा बनता है और इनको गद्दारी के एक्ट के तहत इनको ऊपर मुकदमा बनाया जाए और इनको इसमें दायरे में लाया जाए। तो मेरे ख्याल में उस वक्त इनकी कोई डील हो गई थी कि मैं ऐसे वक्त में शायद पार्टी और सियासत छोड़ जाऊंगा कि जब कोई मुझे कहा जाएगा, क्योंकि अगर वो रहेंगे इसमें तो फिर जाहिर सी बात है वो उनको कुछ भुगतना पड़ता था, और वो उसमें उनके खिलाफ बड़े संगीन ये सब केस बन सकता था, और वो सुबह जो वज़ीर ख़ज़ाना थे उस वक्त वो सब गवाही भी दे सकते थे क्या इन्होंने फुरकान अपराधिक भी हो जाती तो वो निकल आती, तोड़ने की बात थी, और बड़ी संगीन हरकत थी वो कि आप माशी तौर पर मुल्क दिवालिया हो रहा और आप उस वक्त IMF को ये कहना चाह रहे अपने वज़ीर ख़ज़ाना के जरिए कि हम इस डील का हिस्सा नहीं है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें ताकि वो डील नाकाम हो जाए। तो मेरे ख्याल में वो शौकत तरीन साहब ने बड़ा बेहतर समझा कि वो इस मौके पे सियासत और पार्टी छोड़ दें और शायद उनकी बचत हो जाए। मियाँ शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात को आप किस तरह देखते हैं? कोई सीट एडजस्टमेंट का? वो मैंने आपको बताया कि इसकी इब्तिदाई मुलाकात है ये शहबाज शरीफ के आने के बाद, और इस का मामला अभी आगे बढ़ेंगे। अगरचे इस्तेकाम पार्टी ने भी इसका तरदीद की है कि हमारा कोई इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई, जाहिर सी बात है वो पहली मुलाकात में तो ये नहीं होगी। इस्तेकाम पार्टी जो है उसके पास कितने मेंबरान असम्बली जो साबिक थे वो आते हैं और कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो एक लंबी लिस्ट है, वो देखेंगे। और वो दोनों तरफ से मेरे ख्याल में कोई कमेटियाँ शमेटियाँ बनाई गई हैं और दोनों तरफ से लिस्टों का तबादला किया जाएगा कि हमारे ये लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और इतने लोग सूबाई होंगे, इतने कौमी होंगे, और जाहिर सी बात है उस पर फिर नून लीग ने अपनी पोजीशन देखनी है कि उन हल्कों में, क्योंकि ज्यादातर इस्तेकाम पार्टी का जोर पंजाब में ही है, तो उसके हवाले से देखना है कि आया उसके कोई उम्मीदवार मुतासर हो रहे हैं नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो इस्तेकाम पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो जीतने की पोजीशन में है या नहीं है। ये तमाम चीजें देखने के बाद ये मामला में आगे बढ़ेंगे। अभी 2-3 मुलाकातें होंगी और उसमें जाके तकरीबन फाइनल होगा कि कितनी सीटों पे एडजस्टमेंट या इतार होने का। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब। नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते को मजीद अपडेट के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हम सब का आमी और नासिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। Let's read the Quran. Contact us to learn. Translation, Tafsir. Nazra Quran Majid, Sharia issues.